السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں محمد طیب عزیز محمودی آپ تمام ساتھیوں کا یونیک اردو کلاسز میں خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ تمام دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے نظم صبر کا پھل۔ یہ سبق نمبر 4 ہے اور نظم صبر کے پھل کے شاعر کا نام مظفر حنفی ہے۔ نظم صبر کے پھل کی تشریح: امرودوں پر لدے پڑے ہیں گدرائے پھل ہفتے بھر سے، جب موقع دعوت دیتا ہو بندہ کیوں کھانے سے ترسے، کیا کہتے ہو بھائی جان۔ تو پہلے بند کے اشعار کی تشریح ہم اس طریقے سے کریں گے کہ یہ اشعار مظفر حنفی کی نظم صبر کا پھل سے لیا گیا ہے۔ اس بند میں شاعر ایک خوبصورت باغ کے منظر کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ باغ میں موجود امرودوں کے درخت پھل سے لدے ہوئے ہیں، ہفتے بھر میں یہ پھل پکنے کے قریب ہیں۔ یہ امرود ہمیں دعوت دیتے ہوئے اپنی طرف کھانے کو بلاتے ہیں، تو ہم کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر انہیں کھا لیں۔ ہم انہیں کھانے سے کیوں ترسے، کیا کہتے ہو بھائی جان۔ نظم کا دوسرا بند: املی کی نیچی ڈالی پر جھول رہے ہیں 5 قطارے، خربوزوں کی میٹھی خوشبو چیخ رہی ہے آرے آرے، کیا کہتے ہو بھائی جان۔ اس بند میں شاعر باغ کے ایک اور خوبصورت منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ باغ میں املی کی نیچی نیچی ڈالیاں ہیں اور اس پر املی کی لمبی لمبی قطاریں جھولا جھول رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ خربوزوں کی میٹھی میٹھی خوشبو بھی ہمیں چیخ چیخ کر کے بلا رہی ہے کہ آؤ مجھے کھا لو۔ تو کیا کہتے ہو بھائی جان، کیا ہمیں کھانا چاہیے یا نہیں۔ نظم کا تیسرا بند: اپنا رستہ دیکھ رہے ہیں 8 شریفے آنکھیں پھاڑے، شریفے کہتے ہیں سیتا پھل کو، اس چھوٹے تالاب کے اندر کوکا بیلی اور سنگاڑے، کیا کہتے ہو بھائی جان۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ باغ میں 8 شریفے کے پھل بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں اپنا رستہ دکھا رہے ہیں، اور اس چھوٹے سے باغ کے اندر جو تالاب موجود ہے اس تالاب میں کوکا بیلی اور سنگاڑے بھی ہے۔ کوکا بیلی اور سنگاڑے ہمیں اپنے پاس آنے کی دعوت دیتے ہیں، تو کیا کہتے ہو بھائی جان۔ ہم بھی ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، قول مگر سچا ہے یہ بھی، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کیا کہتے ہو بھائی جان۔ نظم کے آخری بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، بعد میں دیکھ لیں گے کہ کیا ہوگا، مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہو بھائی جان۔ نظم کے سوالات اور ان کے جوابات دیجیے۔ تو نظم کا پہلا سوال ہے کہ نظم میں کن پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جواب: نظم میں امرود، خربوزے، املی، شریفے اور سنگاڑے کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2: چھوٹے تالاب کے اندر کیا ہے۔ جواب: چھوٹے تالاب کے اندر کوکا بیلی اور سنگاڑے ہیں۔ سوال نمبر 3: اس شعر کا مطلب لکھیے۔ قول مگر سچا ہے یہ بھی، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ اس شعر سے مراد شاعر کی یہ ہے کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے،
کہ آپ اگر کسی چیز پر صبر کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بہتر اجر یا پھل ملتا ہے۔ نیچے دیے گئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ خوشبو، موقع، صبر، سچا۔ تو یہ وہ لفظ ہیں جن کو ہمیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ خوشبو، مجھے چمیلی کی خوشبو پسند ہے۔ موقع، مجھے پہلی مرتبہ کرکٹ میچ کھیلنے کا موقع ملا۔ صبر، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ سچا، سچا انسان کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ اب آگے دیکھیے، امرود، املی اور شریفہ، یہ کیا ہے؟ پھلوں کے نام ہیں، اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ اب سوال یہ بھی کہ اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ مثال جیسے نجمہ، دلی، کتاب، یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اب 5 ایسے جملے لکھیے جن میں کسی اسم کا استعمال کیا گیا ہو۔ مثلا احمد آج ملک سے باہر جانے کے لیے روانہ ہوا۔ دوسرا، ہم چڑیا گھر کی سیر کے لیے گئے۔ تیسرا، مجھے بانگے درا کتاب خریدنی ہے۔ چوتھا، شیر جنگل کا بادشاہ ہے۔ پانچواں، امرود میٹھا پھل ہے۔ اگلا سوال ہے، نیچے دیے ہوئے مصرعوں کو ترتیب سے لکھیے۔ چیخ رہی ہے آرے آرے، جھول رہے ہیں 5 قطارے، املی کی نیچی ڈالی پر خربوزوں کی میٹھی خوشبو۔ یہ بے ترتیب ہے، ان کو ترتیب سے لکھنا ہے۔ تو دیکھیے، املی کی نیچی ڈالی پر جھول رہے ہیں 5 قطارے، خربوزوں کی میٹھی خوشبو، چیخ رہی ہے آرے آرے۔ عملی کام، نظم میں جن پھلوں کا ذکر آیا ہے ان کے بارے میں ایک ایک جملہ لکھیے۔ تو نظم میں امرود کا ذکر آیا ہے، تو امرود کو جملوں میں کیسے استعمال کرو گے؟ مجھے کچے اور رسیلے امرود پسند ہے۔ نظم میں املی کا بھی ذکر آیا ہے، تو اس کو جملوں میں اس طریقے سے استعمال کریں گے کہ املی کھٹی ہوتی ہے۔ نظم میں خربوزہ کا بھی ذکر آیا ہے، تو اس کو جملوں میں اس طریقے سے استعمال کریں گے کہ خربوزہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ نظم میں شریفے کا بھی ذکر آیا ہے، تو اس کو جملوں میں استعمال کریں گے، مجھے شریفے بہت پسند ہے۔ اب ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں شاندار ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خوش رہو، آباد رہو، خدا حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر بھی کریں۔